جو قربانی کا خون ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچے گا؟ وہ بندے کا تقوی ہے، بندے کی نیت ہے، بندے کا ارادہ ہے۔ اگر بندے نے یہ نیت کی ہے، گوشت کی نیت کی ہے، بندے نے نیت خون بہانے کی ہے، بندے نے نیت عوام میں جو ہے وہ واہ واہ کرنے کے لیے کی ہے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس بندے کا نہ قربانی کرنا، اس کا خون نہ گوشت یہ پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو جو پہنچنا ہے وہ بندے کا تقوی ہے، بندے کی پرہیزگاری ہے، بندے کی نیت ہے۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اگر نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کرم ملے گا، فضل ملے گا، نیکی ملے گی۔ اگر نیت اس سے ہٹ کر ہے، تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنا نام بنانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو ثواب نہیں ملتا، اس بندے کو نیکی نہیں ملتی، اس بندے کو اجر نہیں ملتا، اس بندے کو وہ مقام نہیں ملتا جو کہ قربانی کرنے والے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب فرمایا، جیسے گزشتہ جمعوں میں ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پاک پیغمبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ پاک پیغمبر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، اے ابراہیم اپنی پیاری چیز قربان کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پیاری چیز، اپنا پیارا بیٹا، اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے لے کر اس امتحان گاہ میں ذبح کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب آپ چلتے ہیں تو وہ مقام اس قدر اعلیٰ افضل ہے کہ ہر طرف توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کائنات میں واحد شخص ہیں جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جتنی مخلوقات ہیں اس منظر کو دیکھ رہی ہے کہ عجب منظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے، اس خواب کو سچا کرنے کے لیے، اس امتحان کو کامیاب ہونے کے لیے آپ چل پڑتے ہیں۔ فرمایا اس جگہ پر جب پہنچتے ہیں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اپنے بیٹے کو جب لٹا دیتے ہیں، چھری کو تیز کر لیتے ہیں، آنکھوں کو باندھ لیتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی جاتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا جاتا ہے، پیشانی کے بل لٹا لیا جاتا ہے۔ اب باپ بھی امتحان میں ہے اور بیٹا بھی امتحان میں ہے، پر باپ بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ میں اللہ کا حکم بجا لا رہا ہوں، اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی اس بات پر مطمئن ہے کہ میرا باپ مجھے اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں، میں اس اللہ کے حکم پر قربان ہونے جا رہا ہوں، اس خدا کے حکم پر قربان ہو رہا ہوں جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، جس خدا نے مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، جس خدا نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، جس خدا نے مجھے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس خدا نے مجھے زندگی دی ہے، جس خدا نے مجھے موت دینی ہے، جس خدا نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مطمئن، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ پر یقین ہے، توکل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری کو تیز کرتے ہیں اور اسماعیل کی گردن پر پھیرتے ہیں،
بار بار پھیرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن